اچھا، آج ہم بات کر رہے ہیں وادی سوات کی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو آج کل کشیدگی چل رہی ہے، اس کی گونج سوات میں خاص طور پر سنائی دے رہی ہے۔ جی بالکل۔ اور ظاہر ہے سوات کی اپنی ایک تاریخ ہے عسکریت پسندی کے حوالے سے۔ 2007 سے 2009 کا وہ دور، وہ تو سب کو یاد ہی ہوگا۔ اور پھر سرحد سے قریب بھی ہے، تو یہ ایک حساس علاقہ ہے۔ بالکل حساس ہے۔ آج ہمارے پاس کچھ رپورٹس ہیں، کچھ تجزیے ہیں جو نہ صرف ابھی کی صورتحال بتا رہے ہیں، بلکہ اہم بات یہ کہ وہاں کے لوگ، مقامی آبادی کیا رد عمل دے رہی ہے، اس پر بھی بات کر رہے ہیں۔ جی تو مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ یہ علاقائی مسئلہ سوات پر کیسے اثر ڈال رہا ہے اور وہاں کے لوگ کیسے اس سے نمٹ رہے ہیں۔ تو آئیے ذرا ان ذرائع کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ذرائع سب سے پہلے تو یہ بتا رہے ہیں کہ سرحد کی صورتحال وہ تھوڑی غیر محفوظ ہے۔ جی مطلب کچھ رپورٹس میں کہ عسکریت پسندوں کی سرگرمیاں وہ بڑھی ہیں، کئی چیک پوسٹیں بنانے کی کوششیں، کہیں وہ آئی ای ڈی دھماکے، ٹارگٹ کلنگز، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ تشویشناک ہے۔ لیکن یہاں جو سب سے آپ کہہ لیں نمایاں بات ہے وہ عوام کا رد عمل ہے۔ پچھلے دنوں ایک بہت بڑی ریلی نکلی امن پسون کے نام سے۔ جی، امن کے لیے قیام۔ ہاں، امن کے لیے قیام۔ اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ ہزاروں لوگ تھے، خاص طور پر نوجوان، شاید پہلے کے احتجاجوں سے بھی زیادہ تعداد تھی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، نوجوانوں کی شرکت۔ بالکل۔ اور یہ دکھاتا ہے کہ سوات کے لوگ، مطلب ہر طبقے کے لوگ، وہ دہشت گردی کے خلاف ایک ہیں اور طالبان کی کسی بھی شکل میں واپسی نہیں چاہتے، وہ اسے مسترد کر رہے ہیں۔ آپ نے سرگرمیوں میں اضافے کی بات کی، جی تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ اب کیوں ہو رہا ہے۔ جی ذرائع تو اس کو براہ راست جوڑتے ہیں پاکستان افغانستان کی کشیدگی سے، اور کالعدم ٹی ٹی پی کا جو مبینہ استعمال ہے افغان سرزمین کا، اس سے۔ اچھا۔ ایک ذریعے نے تو خاص طور پر یہ بھی کہا کہ سرحد پار سے جو پیغامات آ رہے ہیں ان کا انداز بھی بدلا ہے۔ پہلے شاید کچھ مصالحانہ تھا، اب زیادہ یوں سمجھیں دھمکی آمیز ہے۔ اف۔ تو اس سے مقامی آبادی میں ظاہر ہے تشویش تو بڑی ہے۔ اور دیکھیں، وہ جو تاریخی بات آپ نے کی 2007-9 والا دور، وہ بہت اہم ہے۔ جی بالکل۔ ذرائع بتاتے ہیں کیسا تھا وہ دور۔ سخت شرعی قوانین تھے، موسیقی پر پابندی، لڑکیوں کے اسکول تباہ کیے گئے، روزمرہ زندگی پر ایک خوف کا سایہ تھا۔ ہاں، وہ تو بہت مشکل وقت تھا۔ لوگ بس اسی ماضی میں واپس جانے سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ جو عدم استحکام ہے نا، اس کا اثر صرف سیکیورٹی پر نہیں ہے۔ اچھا۔ سیاحت، جو سوات کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے، ذرائع کہتے ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ہوٹل بکنگز بہت کم ہو گئی ہیں۔ اوہو، یہ تو معاشی طور پر بھی بڑا دھچکا ہے۔ جی ہاں، یہ صرف پیسوں کا نقصان نہیں، یہ علاقے کے مستقبل پر بھی ایک طرح کا سوالیہ نشان ہے۔ اور اسی خوف کے ماحول میں، جیسا آپ نے کہا، یہ عوام کا رد عمل، یہ امن پسندوں ریلی، یہ اور بھی زیادہ طاقتور لگتی ہے۔ بالکل۔ یہ صرف ایک احتجاج نہیں تھا۔ ذرائع جو بتا رہے ہیں وہاں جو نعرے تھے، جو باتیں ہوئیں، جیسے ہمیں امن چاہیے، سوات دوبارہ اندھیروں میں نہیں جائے گا، یہ بہت مضبوط عزم ہے۔ جی، یہ ایک واضح پیغام ہے۔ بات صرف طالبان کی مخالفت کی نہیں، بلکہ فعال طور پر امن مانگنے کی ہے۔ اور ایک دلچسپ بات جو ذرائع نے بتائی وہ یہ کہ اس میں ہر نسل کے لوگ شامل تھے، نوجوان بھی، بزرگ بھی۔ تو یہ ایک اجتماعی سوچ ہے۔ بالکل۔ اور یہ عوامی مزاحمت اس لیے بھی غیر معمولی ہے کیونکہ یہ صرف مذمت نہیں ہے، یہ ایک فعال مخالفت ہے۔ عسکریت پسندی کے خلاف ایک عوامی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش ہے۔ کئی تجزیہ کار تو اسے مستقبل کے لیے ایک اہم حفاظتی بند، ایک بلورک کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا۔ لیکن ساتھ ہی ذرائع یہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ صرف لوگوں کا عزم کافی نہیں۔ ٹھیک۔ اس مزاحمت کو، اس امن کو پائیدار بنانے کے لیے ریاست کی طرف سے مسلسل قابل اعتماد سیکیورٹی کی ضمانت، اس کی حمایت، وہ بہت ضروری ہے۔ جی، یہ تو لازمی ہے۔ اور ماضی کے تجربات کو دیکھیں تو سوال یہی بنتا ہے کہ کیا ریاستی ادارے وہ اعتماد دے پائیں گے، وہ بحال کر پائیں گے جس کی لوگوں کو ضرورت ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تو اگر ہم اس ساری صورتحال کو سمیٹیں تو ایک طرف تو علاقائی دباؤ ہے، سرحد پار سے عسکریت پسندی کا خطرہ ہے، جی، اور دوسری طرف سوات کے لوگوں کی اپنی شناخت، اپنے امن کے لیے ایک بہت مضبوط اور لچکدار قسم کی مزاحمت نظر آ رہی ہے۔ خلاصہ یہی نکلتا ہے دراصل کہ ذرائع
ایک کثیر الجہادی حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں۔ کثیر الجہادی یعنی صرف فوجی کارروائیوں سے بات نہیں بنے گی، پائیدار امن کے لیے سیاسی عزم بھی چاہیے، سفارتی کوششیں بھی، اور سب سے اہم کمیونٹی کی سطح پر عوام کو بااختیار بنانے والے اقدامات۔ اچھا، مطلب سب کو مل کر کام کرنا ہوگا؟ جی بالکل، یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ سیکیورٹی، معیشت، عوامی اعتماد، یہ سب ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ ایک چیز کمزور ہو تو باقیوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اور یہ ہمیں آج کی گفتگو کے آخر میں ایک بہت اہم سوال کی طرف لاتا ہے جو انہی ذرائع سے نکل رہا ہے۔ جی، کہ فوجی اور سیکیورٹی اقدامات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن وہ کون سی ٹھوس طویل مدتی اور کمیونٹی پر مبنی مدد ہو سکتی ہے جو سوات کے لوگوں کو اس قابل بنائے کہ وہ نہ صرف امن مانگے بلکہ اسے خود برقرار بھی رکھ سکے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ جی، یہ وہ سوال ہے جس پر شاید مزید سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ عملی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں۔